ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا آن لائن دوست صابر خان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں تمہارے ساتھ ٹیکنیکل کریڈٹ کورس کے فل ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں، تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو بوقت پہنچ سکے۔ اب ہم اس کے ڈیٹیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ہاں، اس کورس کا فل نام ہے ریگولر کمیشن ان پاکستان آرمی تھرو ٹیکنیکل کیڈٹ کورس۔ یہ ایک کورس ہے جو آرمی کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ 26 دسمبر سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 10 فروری 2023 ہے، یعنی 10 فروری 2023 ہے۔ اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ 27 مارچ سے لے کے 28 اپریل تک ہوگی۔ اس کورس کی جو پری ریکویسائٹس ہے، ایج لمٹ ہے وہ 17 ایئر سے لے کے 21 ایئر تک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 منتھس اپر لیول اینڈ لوور ایج لمٹ میں رعایت دی گئی ہے۔ ہاں جی، اس میں صرف میل اپلائی کر سکتی ہے جو غیر شادی شدہ ہو، ان میرڈ ہو۔ جسمانی طور پر وہ 5 فٹ 4 انچ ہونے چاہیے، یعنی 162.5 سینٹی میٹر اس کی قد ہو۔ ویٹ اس کی جسم کے مطابق ہونی چاہیے۔ نیشنلٹی میں وہ صرف پاکستان شہری اور جو ڈومیسائل رکھتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی اینڈ گلگت بلتستان کی، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور جس کی ڈوئل نیشنلٹی ہوگی وہ پہلے نیشنلٹی کو سرنڈر کریں گے۔ جو پاکستان کی نہیں ہو وہ نیشنلٹی سرنڈر کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو یہ ایک بانڈ ہے جو آرمی کے ساتھ آپ سائن کریں گے۔ جی ہاں، اب ہم اس کی ایجوکیشن کے ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ایجوکیشن میں میٹرک اور وہ بھی او لیول ہونے چاہیے، یعنی 60% مارکس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اے پی سی پری انجینئرنگ۔ جس طلباء نے پری انجینئرنگ کیا ہوا ہے اور وہ بھی 65% مارکس کے ساتھ، تو وہ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے لیول میں میتھمیٹکس، فزکس اینڈ کیمسٹری پاس کیا ہو، اور وہ کینڈیڈیٹ جس کے ساتھ ہوپ سرٹیفکیٹ ہے 65% مارکس سے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جس کے پرسنٹیج 65% سے کم ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جس اسٹوڈنٹ نے کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر اسٹڈیز کیا ہوا ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ تھی ایجوکیشن کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان ایلیجیبلٹی کنڈیشن کے بارے میں، یعنی وہ لوگ جو اپلائی نہیں کر سکتے اس کورس کے لیے۔ پہلے ہے اس میں ٹوائس ریجیکٹڈ،
بائی آئی ایس ایس بی. جو اسٹوڈنٹ آئی ایس ایس بی نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے 2 مرتبہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد وڈران ڈسچارج جو نکلا ہوا ہے آرمی یا اینی انسٹیٹیوشن سے کورس کے دوران وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد ہے جس نے آرمی کے ساتھ بانڈ سائن کیا ہو اور اس کے خلاف ورزی کی ہو تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ اپلائی نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگایا ہو. پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ اپلائی نہیں کر سکتا جو میڈیکلی ان فٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتا جس کے ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ہو. پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتا جو میڈیکلی ان فٹ ہو اور وہ آرمی فورسز یا ڈی ایچ کیو نے ان فٹ قرار پایا ہو. پھر وہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتا ان ایلیجیبل ہے جس نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک طرف سے آرمی جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں رجسٹرڈ ہے پہلے سے. اور وہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتا جنہوں نے آئی ایس ایس بی ٹیسٹ دیا ہو وہ 4 months کے اندر دوبارہ ٹیسٹ نہیں دے سکتا. یعنی دونوں ٹیسٹ کے درمیان کتنی گیپ ہونے چاہیے 120 days گیپ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد رجسٹریشن کی طرف بڑھیں گے. رجسٹریشن طریقہ کار پڑھیں گے. جی ہاں، رجسٹریشن کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں ہے. آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی. آن لائن طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو www.joinpakarmy.government.pk کا ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس پہ اپلائی کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس طرح بھی آف لائن بھی اپلائی کر سکتے ہو. یعنی آرمی سلیکشن جا کے جو آپ کے نزدیک ہو وہاں پر جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہو. اور رجسٹریشن 26 دسمبر سے لے کے 10 فروری 2023 تک ہے اور ٹیسٹ 27 مارچ سے لے کے 28 اپریل تک ہے. پھر اس کے بعد ٹیسٹ انٹیلیجنٹ ایکیڈیمکس ٹیسٹ ہوگا جو کمپیوٹر بیسڈ ہے. اس میں مختلف ایم سی کیوز آئیں گے جو انگلش سے ہوگے، میتھ سے، میتھمیٹکس سے اور کیمسٹری سے، کمپیوٹر اسٹڈی سے، کمپیوٹر سائنس سے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل کویسچنز بھی ہوں گے. پھر اس کے ساتھ فزیکل ٹیسٹ، اس کے بعد انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوگا. فزیکل ٹیسٹ میں وہ 1.6 کلومیٹر دوڑ لگائے گا 8 منٹ میں. پھر پش اپ کریں گے 15 ریپیٹیشنز اور 2 منٹ کے اندر. پھر سٹ اپ ہے 20 ریپیٹیشن ہے، 20 ریپیٹیشن ہے ان 2 منٹس. پھر اس کے بعد چن اپس ہے 3 ریپیٹیشن ان
2 منٹس۔ پھر اس کے بعد ڈچ کراسنگ ہے 7 فٹ 4 انچ اینڈ 4 فٹ ڈیپ ہے اس کی 4 فیٹ ڈیپ ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد وہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جائے گا اس آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کے اندر جس کے اندر وہ ٹیسٹ دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فردر سلیکشن کیا ہے اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس۔ پھر اس کے بعد وہ کال کریں گے جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہے جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے وہ ISSB کال کریں گی۔ پھر اس کے بعد فردر سلیکشن میں شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ISSB کال کریں گی تھرو لیٹر کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد مختلف قسم کے جو ایکیڈمکس ڈسپلن ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہے سول انجینئرنگ جو ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسالپور میں ہے۔ پھر اس کے بعد الیکٹریکل سافٹ ویئر انجینئرنگ انفارمیشن سیکیورٹی ملٹری آف سگنل راولپنڈی سے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد الیکٹریکل انجینئرنگ ہے میکینیکل انجینئرنگ ہے کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ میکاٹرونک انجینئرنگ ایروناٹیکل انجینئرنگ۔ یہ اوپر والے راولپنڈی میں ہے اور نیچے والے رسالپور میں۔ پھر اس کے بعد پریورٹی آف ڈسپلن وہ ہے جو کینڈیڈیٹ پہلے سے اپلیکیشن میں لکھ لیتا ہے رائٹ کر لیتا ہے کہ مجھے اس کورس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کی جو پروگرام ہے وہ 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے، یعنی اس پہ کتنا سال لگیں گے 4 سال لگیں گے۔ پھر اس کے بعد ملٹری ٹریننگ کے بعد اس کو ایک ڈگری فراہم کی جائے گی اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ملٹری کے ساتھ 1 سال تک ٹریننگ پر رہے گا۔ پھر اس کے بعد جی ہاں ہم ڈاکومنٹ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ڈاکومنٹ میں اسے کیا لینا چاہیے جب وہ آرمی سلیکشن سینٹر جا رہا ہو۔ اوریجنل ڈیٹیل اوریجنل سرٹیفکیٹ ڈیٹیل مارکس آف شیٹ یعنی DMC جو APC کے 10 کے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوپ سرٹیفکیٹ جو کرونا والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اٹیسٹڈ کاپیز آف ڈومیسائل فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ یعنی اس کے ساتھ اٹیسٹڈ تصویریں ہونے چاہیے، ڈومیسائل کی فائل فیملی رجسٹریشن پھر اور وہ نادرا سے ویریفائی ہو۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ یعنی CINC مانگ رہا ہے اور 18 ایئرز اینڈ ایبو کمپیوٹرائزڈ فارم بے ود جو 18 سال سے کم ہے اس کی CNIC کی جگہ اپنے والد یا کسی اور کی لینا ضروری ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی شناختی کارڈ لے کے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد 1 set of attested photocopies of both sides of
above mentioned documents. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اٹیسٹڈ کاپیز ہونی چاہیے جو اوپر منشن کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد 3 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف تصاویر جو 17 اسکیل سے اٹیسٹڈ ہو. پھر اس کے بعد 3 فوٹو کاپیز 3 تصاویر ہونی چاہیے انٹر سلیکشن سروس بورڈ کی. وہ کینڈیڈیٹ سے یہ مانگ رہا ہے کہ جو ریپیٹر ہے جس نے پہلا یہ ٹیسٹ دیا ہوا ہے اس سے یہ مانگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ 3 کاپیز آف انٹر سروس سلیکشن بورڈ جس نے ISSB کا ٹیسٹ پہلا دیا ہوا ہے اس سے یہ مانگ رہا ہے. اور جو پہلے یعنی جو فریش ہے اس سے یہ نہیں مانگ رہا. جس نے پہلے ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہوا ہے تو اس سے یہ مانگ رہا ہے ISSB کی جو کاپیز ہے وہ مانگ رہا ہے. جی ہاں، یہ ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے بارے میں فل ڈیٹیل تھے جو ہم نے ابھی پڑھے. تو پلیز میرے چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو اور آپ کے دوستوں تک بوقت پہنچ سکے. تھینک یو.